میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل کچھ ریاکاری کی تباہ کاری کا بیان ہوگا۔ اس کی تعریف کیا ہے، ریاکاری کے نقصانات کیا ہیں، ریاکاری کی مثالیں، اس کی علامتیں، اس کا علاج، کچھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ ہمیں توجہ کرنے کی، سننے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ المعجم الاوسط حدیث نمبر 5478 کے حوالے سے لکھا ہے ریاکاری کتاب میں، صفحہ نمبر 14 سے 15 تک۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر جنت کی خوشبو سونگیں گے، جنت کے محلات اور اہل جنت کے لیے اللہ تعالی کی تیار کردہ نعمتیں دیکھیں گے، آواز دی جائے گی، انہیں لوٹا دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ ایسی حسرت لے کر لوٹیں گے جیسی حسرت اولین و آخرین نے نہ پائی ہوگی۔ عرض کریں گے یا رب عز و جل، اگر تو وہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، بدبختو، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، جب تم تنہائی میں ہوتے تو میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو میری بارگاہ میں دوغلے پن سے حاضر ہوتے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کرتے، جبکہ تمہارے دلوں میں میری خاطر اس کے بالکل برعکس صورت ہوتی۔ لوگوں سے محبت کرتے اور مجھ سے محبت نہ کرتے، لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے، لوگوں کے لیے عمل چھوڑ دیتے مگر میرے لیے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ کے سامنے وہ گن تھے
یاروں میں کیسے متقی سے. اللہ اکبر. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، آپ نے سنا ریاکاری کی توبہ کاری، لوگوں کے لیے عمل کرنے والے کے لیے بربادی. ریاکاروں کو کیسی حسرت ہوگی. اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے. آئیے ریاکاری کی توبہ کاریاں کچھ سنتے ہیں. اللہ ہمیں عبرت نصیب فرمائے. جو بد نصیب دکھاوے کے لیے، لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے، اس کے عمل کو برباد کر دیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے. چنانچہ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے. وہ نادان جو مال خرچ کرتے ہیں مگر رضائے رب ذوالجلال کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں پر اپنی سخاوت کی دھاگ بٹھانے کے لیے. استغفر اللہ. ریاکار ہیں، اور ریاکاروں کو شیطان کا دوست کہا گیا. اللہ کی پناہ. چنانچہ پارہ 5 سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر، اور جس کا مصاحب یعنی دوست شیطان ہوا، تو کتنا برا مصاحب ہے. وہ نادان جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، ریاکاری کے طور پر نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی پناہ، ان کے لیے جہنم کی وادی. توبہ توبہ توبہ. پارہ 30 سورہ ماعون کی آیت نمبر 4 تا 7 ارشاد ہوتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے. جو ریاکاری کے طور پر نیکیاں کرتا ہے، دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتا ہے، اس کے عمل برباد ہو جائیں گے. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 15-16 میں اس کا بیان ہوتا ہے. اللہ کی پناہ. ریاکاروں کو قیامت کے روز بڑی حسرت ہوگی. وہ جنت جس کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہوگی، اس خوشبو کو سونگھ نہیں سکیں گے. جو ریاکاری کے طور پر عمل کرتا ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، مشقتیں برداشت کرے گا، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ پیش ہوگا. صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، اللہ عز و جل کسی طالب شہرت، ریاکار اور لہو و لعب میں پڑے رہنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا. ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریا ہو.
قیامت کے روز ریاکاروں کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا. اے بدکار، اے دھوکے باز، اے کافر، اے خسارہ پانے والے، تیرا عمل خراب ہوا، تیرا اجر برباد ہوا، لہذا آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اب تو اپنا ثواب اس کے پاس جا کر تلاش کر جس کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا. ریاکار کاریوں کے لیے اور بھی کچھ لوگ ہیں. جہنم کی وہ وادی ہے جس سے خود جہنم بھی ڈیلی روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی. اللہ اکبر. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک جہنم ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اللہ عز و جل نے وادی امت محمدیہ کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ عز و جل کے گھر کے حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے ہوں گے. جو آج بدنصیب اپنی عبادتوں کا اظہار کر کے نیک نامی چاہتا ہے، اپنی تہجد کا اظہار کر کے نیک نامی چاہتا ہے، اپنی اشراق چاش نفلی نمازوں کا اظہار کر کے چاہتا ہے کہ میں بطور نیک مشہور ہو جاؤں. زکوٰۃ، فطرہ، صدقات، قربانیاں، دیگر مالی قربانیاں دیتا ہے، خواہش یہ ہے کہ میں سخی مشہور ہو جاؤں. اپنی تلاوتوں کا، عبادتوں کا اظہار کرتا ہے، نفلی روزوں کا اظہار کرتا ہے، شش عید کے روزوں کا اظہار کرتا ہے، پیر کے روزے کا اظہار کرتا ہے. خواہش کیا ہے؟ میں بطور نیک مشہور ہو جاؤں. اللہ اکبر. قیامت کے روز اگر اللہ ناراض ہو گیا اس کو ذلیل و خوار کر دیا جائے گا. رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ عز و جل اسے رسوا کرے گا، جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ عز و جل اسے عذاب دے گا. اس حدیث کی شرح میں مرآت جلد 7 صفحہ 129 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو کوئی عبادات لوگوں کے دکھاوے اور سنانے کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں یا آخرت میں اس کے عمل لوگوں میں مشہور کر دے گا، مگر عزت کے ساتھ نہیں، ذلت کے ساتھ، کہ لوگ اس کے عمل سن کر اس پر پھٹکار ہی کریں گے. وہ چاہتا نیکی ہے مگر نیت درست نہیں، چاہتا نیک نامی ہے، بطور نیک مشہور ہونا چاہتا ہے، چونکہ نیت درست نہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ مشہور فرمائے گا دنیا میں یا آخرت میں. عزت کے ساتھ مشہوری نہیں ہوگی، ذلت کے ساتھ مشہوری ہوگی. یہ چاہتا ہے کہ لوگ عزت کریں، لوگ مجھے نیک سمجھیں، مگر اس کے عمل کو سن کر لوگ اس پر پھٹکار کریں گے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں ہائے رسوائی کی آفت میں پسوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. معاف کر اور صدا کے لیے راضی
اگر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے ہر ریاکار پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ریاکار پہلے پہل جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں میں شامل نہیں ہوگا، داخل جنت ہونے کا شرف نہیں پائے گا۔ اس نے اپنا عمل ضائع کر دیا، اپنے دین کو نقصان پہنچایا، چونکہ یہ بدنصیب ریاکاری کی گندگی میں لت پت ہے، تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی گندگیاں ناپاکیاں مٹا دی جائیں۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے اور تنہائی میں برے طریقے سے نماز ادا کی، بے شک اس نے اپنے رب عز و جل کی توہین کی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثال دی کہ کوئی شخص سارا دن بادشاہ کے سامنے کھڑا رہے، جیسے خادموں کی عادت ہوتی، لیکن مقصود کیا ہے؟ مقصود بادشاہ کا قرب حاصل کرنا نہیں، بلکہ بادشاہ کی کسی کنیز کو دیکھنا ہے، تو یہ بادشاہ کی تعظیم نہیں کر رہا، بلکہ بادشاہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی فرماتے ہیں احیاء العلوم میں، اس سے زیادہ حقارت کیا ہوگی کہ کوئی شخص اللہ تعالی کی عبادت اس کے کمزور بندے کو دکھانے کے لیے کرے جو اس کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ریاکار کی بدنصیبی دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے آخرت کے عمل سے زینت پائی، حالانکہ آخرت اس کی مراد تھی نہ طلب، تو وہ زمین و آسمان میں ملعون ہے۔ فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کے ساتھ غیر خدا کے لیے دکھلاوا کیا، تحقیق وہ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم سے بری ہو گیا۔ ارشاد فرمایا، جو دکھاوے اور شہرت کے مقام پر کھڑا ہو، جب تک بیٹھ نہ جائے اللہ عز و جل کی ناراضی میں ہے۔ ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے حاصل کیا جانے والا علم دنیا کا مال پانے کے لیے حاصل کیا، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب الحزن کیا ہے؟ فرمایا، جہنم کی ایک وادی ہے کہ جہنم بھی ہر روز 100 مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے، اس میں وہ قاری داخل ہوں گے جو اپنے اعمال میں ریا کرتے ہیں۔ یہاں قاریوں سے مراد کون ہے؟ مرآت شرح مشکات میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، یہاں قاری سے وہ مراد ہیں جو بے دین علماء ہیں، جو اچھے اعمال کے لباس میں لوگوں کے سامنے آئیں، لوگوں کو گمراہ اور بے دین بنائیں تاکہ ان سے دولت لے کر ان کی بدکاریوں کو جائز ثابت کریں، ظلم میں ان کے مددگار ہوں، بلکہ چاپلوس عالم بھی خطرناک ہے جو ہر جگہ پہنچ کر وہاں جیسا ہی بن جائے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، ہمارا اللہ، نبی، قرآن و کعبہ ایک، دین بھی ایک ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تمام اگلوں اور پچھلوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا تو ایک منادی یعنی پکارنے والا پکارے گا، یہ ندا کرے گا، جس نے کسی عمل میں کسی کو شریک کیا یعنی ریاکاری کی، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ثواب اس ہی سے لے، کیونکہ اللہ عز و جل شرک سے بے پرواہ ہے۔
اللہ اکبر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ریاکاری کی کچھ تباہکاریاں ہم نے سنی کہ ریاکاری سے عمل ضائع ہو جاتا ہے. ریاکار شیطان کے دوست ہیں، اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ریاکاروں کو قیامت کے روز بڑی حسرت ہوگی. جنت کی خوشبوئیں سونگیں گے، محلات دیکھیں گے، نعمتیں دیکھیں گے، اور پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا. ریاکار کو بروز قیامت دھوکہ باز، بدکار، کافر، خسارہ پانے والا کہا جائے گا. ان کے لیے جہنم ہے، رسوائی کا عذاب ہے، جنت حرام ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. یہ رب کی توہین کرنے والے مجرم ہیں جو ریاکار ہیں، آسمان و زمین میں ملعون ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے ریاکار بری ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے جو ریاکار ہے. قیامت کے روز بڑی حسرت اور ندامت ہوگی. اللہ اکبر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اخلاص نہ ہونے کے سبب ہمیں بھی ریاکاروں کی سب میں کھڑا کر دیا گیا تو غور کریں ہمارا کیا بنے گا. رب تعالیٰ کی ناراضی، دودھ و شہد کی بہتی ہوئی نہریں، جنت کی حوریں، عالی شان محلات، جنت کے انعامات سے محرومی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میدان محشر میں سب کے سامنے رسوائی. یہ صدمے کیسے برداشت ہوں گے، کیسے سہیں گے؟ ہمارا نازک بدن نہ گرمی برداشت کر پاتا ہے، نہ سردی کی شدت برداشت ہوتی ہے. جہنم کے ہولناک عذابات کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ کی پناہ. دوزخیوں کا سب سے ہلکا عذاب وہ ہوگا کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا. اللہ کی پناہ. اللہ ہمیں ریاکاری کی تباہ کاری سے بچائے اور ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے. بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر. آمین. قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر. کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ریاکاری کی مثالیں جب مثال سامنے آتی تو بات سمجھ میں آتی. امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت جو کتاب ہے، اس میں ریاکاری کی 80 مثالیں لکھی. اگر واقعی کوئی توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ اس کو پڑھ لے گا تو اللہ نے چاہا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اور اگر ہمارے عمل میں کوئی ریاکاری ہوگی تو اس سے پھر بچنے کا ذہن بنے گا. نماز کے متعلق ریاکاری کی مثالیں امیر اہل سنت نے 11 لکھی. اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں. کسی شخص کا اس لیے پابندی سے نماز پڑھنا کہ لوگ اس کو پکا نمازی کہیں، یہ ریاکاری کی مثال ہے. کوئی حافظ تراویح میں مصلی سناتا ہے، کس لیے؟ مصلی سنانا یعنی قرآن کریم سنانا کہ مجھے پیسے ملیں گے. یہ ریاکاری کی مثال ہے. مگر یہ یاد رکھیں، ہم نے ان مثالوں کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھنا. ہم کسی پر حکم تھوڑی لگا سکتے ہیں کہ فلاں ریاکار ہے یا غیر مخلص ہے. ہم اپنے حال پر غور کریں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. اسی طرح کسی کو متاثر کرنے کے لیے کسی کے سامنے بڑے اطمینان سے خشوع اور خضوع کے سامنے نماز پڑھے، یہ ریاکاری کی مثال ہے. ویسے اشراق، چاش، اوابین، تہجد نہیں پڑھتا، مگر لوگوں کی موجودگی میں پڑھنا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ نفلی نمازیں بھی پابندی سے پڑھتا ہے، بڑا نمازی ہے بھائی. مبلغین کی ریاکاری کی مثالیں امیر اہل سنت نے 18 بیان کی. مثلا اجتماع وغیرہ میں اس لیے بیان کرنا کہ لوگ اس کے بیان کی تعریف کریں اور اس سے اچھا مبلغ کہیں. اسی طرح بیان کے دوران دل پر چوٹ کرنے والے جملے بڑے گرجدار آواز میں بولنا، پرجوش انداز میں اشعار پڑھنا تاکہ سننے والے تعریف کریں، تعریفی انداز میں نعرے لگائیں، سبحان اللہ، بلا اختیار شور مچ جائے، بے اختیار سب کہہ اٹھیں، واہ واہ مرحبا ہو جائے.
بیان کی تعریف ہو، شعلہ بیان مبلغ سمجھیں، یہ ریاکاری کی مثال ہے۔ اور بھی مثالیں لکھی ہوئی، نعت شریف پڑھنے والے کے لیے ریاکاری کی 16 مثالیں امیر علیہ سنت نے لکھی۔ اس غرض سے تلاوت کرنا، نعت شریف پڑھنا کہ وہ نوٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے، لوگ کھانا کھلائیں، لفافہ ملے، سوٹ پیس ملے، آواز کی، انداز کی تعریف کی جائے، تلفظ کی ادائیگی کے اسلوب اور پڑھے گئے کلام کی تعریف کی جائے۔ نعت شریف پڑھتے ہوئے مختلف اشعار پر اعلیٰ حضرت کے ہدایت کے بخشش والے اشعار بکثرت ملانا، لوگ کہیں واہ واہ اس کو تو بہت سارے کیسے مشکل اشعار یاد ہیں۔ کسی مشکل شعر کی شرح بیان کرنا مبلغ کا یا نعت خواں کا، تاکہ لوگ ذہین سمجھیں کہ واہ اس کو بڑی معلومات ہیں۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ اسی طرح جو خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بھی مثالیں امیر علیہ سنت نے دی ہیں کہ لوگ سخی سمجھیں، غریبوں میں خیرات بانٹنا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، کوئی حاجی صاحب کہے گا، کوئی سیٹھ صاحب کہے گا، کوئی منت سماجت کرے گا، کوئی گڑ گڑائے گا۔ اس طرح اور مختلف 32 مثالیں بھی امیر علیہ سنت نے دی ہیں۔ مثلا قاری صاحب کا اجتماعات میں قرات کرنا، تعداد زیادہ تو اب تجوید کے قواعد کی رعایت بھی زیادہ، آواز کے اتار چڑھاؤ میں کمی بیشی کرنے سے مقصود کیا ہے؟ حاضرین کی خوشنودی۔ اللہ اکبر۔ جب وہ جہری نمازیں پڑھائے جس میں قرات کی جاتی ہے، فجر، مغرب، عشاء، تو بہت قواعد کا لحاظ رکھے۔ اب سری نماز پڑھے جس میں زور سے تلاوت نہیں کی جاتی، ظہر اور عصر، اس میں لحاظ نہ رکھے۔ یہ مثال بھی ریاکاری کے امیر علیہ سنت نے لکھی ہے۔ لوگوں کے سامنے بڑے پرتپاک طریقے سے ملتا ہے۔ مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے کہ لوگ کہیں بڑا بااخلاق ہے بھائی، بڑا ملنسار ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ بھی ریاکاری کی مثال ہے۔ بڑی رات میں یا بڑے اجتماعات میں خوب لہجے کے ساتھ اذان دے رہا ہے کہ لوگ آواز اور انداز کی واہ واہ کریں گے۔ اس طرح اور بہت ساری مثالیں، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ اور اس کے لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، حاضرین و ناظرین کو، نیکی کی دعوت فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب ہے امیر علیہ سنت کا، اس کو پڑھیں، بہت زبردست کتاب ہے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، ریاکار کی 3 علامتیں ہیں۔ 3 علامتیں۔ نمبر 1، تنہائی میں ہو تو عمل میں سستی کرے، لوگوں کے سامنے ہو تو چستی دکھائے، تعریف کی جائے تو عمل میں اضافہ کر دے۔ تیسری، مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کر دے۔ اب غور کیجیے، دیانتداری کے ساتھ غور کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ تنہائی میں سستی، لوگوں کے سامنے چستی، کہیں ہماری یہ کیفیت تو نہیں ہے؟ لوگوں کے سامنے بلا ضرورت نیکی کا اظہار تو ہم نہیں کرتے، اور کوئی تعریف کرے بھول تو نہیں جاتے اور پھول تو نہیں جاتے، عمل میں اس کی تعریف کی وجہ سے اور آئندہ پھر تعریف کی خواہش کی بنا پر اضافہ تو نہیں کر دیتے، اور تعریف نہ ہو تو غمگین ہو کر کے عمل میں کمی تو نہیں ہو جاتے کہ اب جو مدنی کام کرنے والے تنظیمی ذمہ داران کے نگران تو حوصلہ افزائی نہیں کرتے، تو بھئی آپ حوصلہ افزائی کے لیے کام کر رہے ہیں، ثواب کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جب آپ ثواب کے لیے کام کر رہے ہیں تو ثواب دینے والے، اجر دینے والے مولا تعالی پر ہمارا کون سا عمل پوشیدہ ہے؟ وہ سب جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور کس نیت سے کر رہے ہیں۔ تو کاش ہم ریاکاری کی تباہ کاریوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے کچھ اس کے علاج بھی سنتے ہیں۔ سب سے پہلا علاج امیر علیہ سنت نے بھی لکھا ہے، اس کے علاج لکھیں نیکی کی دعوت میں، اور کتاب ریاکاری اس میں بھی اس کے علاج لکھے ہوں۔ سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں ریاکاری سے بچنے کے لیے۔ اس بیماری سے، یہ خطرناک بیماری ہے،
انتہائی خطرناک بیماری. کتنی خطرناک بیماری ہے, جہنم میں پہنچا سکتی ہے. کتنی خطرناک بیماری ہے, رب تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بن سکتی ہے. کتنی خطرناک بیماری ہے کہ سارے اعمال برباد کر سکتی ہے. اس بیماری کی شفا یابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے. اور ایک علاج یہ ہے, میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, کہ ریاکاری کی آفتوں کو پیش نظر رکھیں. اور اس کے لیے میں نے آپ کو مشورہ دیا, نیکی کی دعوت کتاب پڑھیں, اور ریاکاری جو مختصر ہے کتاب اس موضوع پر وہ پڑھیں. جب نقصانات کا پتہ چل جاتا ہے تو انسان پھر اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی مثال یوں دی گئی کہ شہد کی لذت, مٹھاس, اس کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے شہد. اور اگر کوئی اس کو بتا دے کہ جس شہد کو آپ پینے جا رہے ہیں اس میں تو زہر ملا ہوا ہے, تو اب اس میں موجود مٹھاس کو اب وہ نہیں دیکھے گا, زہر کو دیکھے گا اور کبھی بھی نہیں پیے گا. تو اب خواہش ہوتی ہے کہ میں نیکی کرتا ہوں, لوگوں کو پتا چلے, بطور نیک میں مشہور ہو جاؤں. تو اس کے نقصانات جب پتا چلیں گے کہ بھی عمل برباد ہو جائے گا, اللہ ناراض ہو جائے گا, کہیں جہنم میں نہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو کے ڈال دے. وہ میں پسند کرتا ہوں بطور نیک مشہور ہوں, تو ایسا نہ ہو کہ میرے گناہ لوگوں پر ظاہر کر دیے جائیں. اب یہ سب نقصانات جب پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بچنے کا ذہن بنے گا. ایک علاج ریاکاری کے مرض سے شفا پانے کا یہ بھی ہے کہ اس کے اسباب کا خاتمہ کیا جائے. جب بیماری ختم کرنی ہوتی نا تو اس کی بیماری کس وجہ سے ہوئی اس کا الٹ کیا جائے, اس کے اسباب کو ختم کیا جائے, بیماری ختم ہو جاتی ہے. تو ریاکاری کیوں پیدا ہوتی ہے؟ 3 اسباب بیان کیے گئے. امیر اہل سنت نے 3 اسباب نیکی کی دعوت کتاب میں بیان کیے ہیں. پہلا سبب ہے شہرت کی خواہش, حب جاہ جس کو کہتے ہیں. جس کو شہرت کی خواہش ہے, جو چاہتا ہے میں مشہور ہو جاؤں, بطور قاری, بطور نعت خواں, بطور نمازی, بطور نیک. اب وہ ریاکاری کی تباہ کاری میں مبتلا ہو, اس کا خوف ہے. دوسرا مذمت کا خوف, لوگ کیا کہیں گے. تیسرا مال و دولت کی حرص. یہ 3 اسباب بیان کیے گئے. ان اسباب کا خاتمہ ہو جائے, شہرت کی خواہش نہ رہے, کاش ہم بے نیاز ہو جائیں لوگوں سے. لوگ اچھا کہتے ہیں, لوگ برا کہتے ہیں, ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے. مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے, مجھے جنت میں جانا ہے, مجھے نیک بننا ہے. لوگ نیک سمجھیں یا نہ سمجھیں, لوگ تعریف کریں یا نہ کریں, لوگ واہ واہ کریں یا نہ کریں, کوئی حوصلہ افزائی کرے یا نہ کرے, بے نیاز ہو جائیں. اور اس کی مثال دی گئی جب پوچھا گیا کسی بزرگ سے کہ انسان کب مخلص ہوتا ہے, کہا جب وہ شیرخوار بچے کی طرح ہو جائے, دودھ پیتے بچے کی طرح ہو جائے, جو نہ مذمت سے پریشان ہوتا ہے نہ وہ تعریف سے خوش ہوتا ہے. تو کاش دنیا کی محبت سے ہماری جان چھوٹ جائے. آئیے دعا کرتے ہیں. پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے, یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے, یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے. آمین. ریاکاری کا چوتھا علاج. سرکار والا تبار بے قصوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان. اے لوگو, اللہ تعالی کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرو, کیونکہ اللہ عز و جل وہی اعمال قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں. یہ مت کہا کرو کہ میں نے یہ کام اللہ عز و جل اور رشتہ داری کی وجہ سے کیا ہے. ایک بزرگ نے تو یہاں تک کہا
کہ وہ مخلص ہے جو نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اخلاص کی انتہا یہ ہے لوگوں سے تعریف کی خواہش ہی نہ ہو کہ کوئی میری تعریف کرے۔ اور امیر اہل سنت نے کتنی پیاری بات کہی اور بارگاہ رسالت میں استغاثہ کیا، یکساں ہو مد ہو غم، مجھ پہ کر دو کرم، نہ خوشی ہو نہ غم، تاجدار حرم، اے تاجدار حرم ایسا کرم کر دے کہ لوگوں کی تعریف پر میں پھولوں نہیں، خواہش ہی نہ رہے کہ میرے نیک عمل کی کوئی تعریف کرے، میرے لیے یکساں ہو جائے، تعریف کرے مذمت کرے، میرے لیے دونوں چیزیں برابر ہو جائیں۔ آئیے ہم بھی فریاد کرتے ہیں، یکساں ہو مد ہو غم، مجھ پہ کر دو کرم، نہ خوشی ہو نہ غم، تاجدار حرم، یکساں ہو مد ہو غم، مجھ پہ کر دو کرم، نہ خوشی ہو نہ غم، تاجدار حرم، نہ خوشی ہو نہ غم۔ کوئی تعریف کرے تو خوشی نہ ہو، کوئی مذمت کرے تو غم نہ ہو، کیوں کہ میں نے عمل تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، میں نے تو عمل ثواب کے لیے کرنا ہے، میں نے مدنی کام تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تلاوت، نعت، بیان، ذکر، دعا، مال کا خرچ کرنا، مسجد بنانا، جامعۃ المدینہ بنایا، یا اس کے مشاعروں میں حصہ لیا کہ اتنے اخراجات ہوتے ہیں کچھ میں حصہ لے لوں، یا اس کے لنگر میں حصہ لیا، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی تعریف کرے کہ واہ بھی بڑا خرچ کرتے ہیں تو خوشی نہ ہو، بلکہ خوف پیدا ہو جائے کہ کہیں میں پھول نہ جاؤں، بھول نہ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ریاکاری کا ایک اور علاج وہ یہ ہے کہ نیت کی حفاظت کی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ تو عمل کرنے سے پہلے غور کریں، میں عمل کیوں کر رہا ہوں، میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، میں مدنی کام کیوں کر رہا ہوں، میں خرچ کیوں کر رہا ہوں، مسجد کیوں بنا رہا ہوں، مدرسہ کیوں بنا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ کی رضا، ثواب، اجر ملے، جنت میں چلے جاؤں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے گا جبھی تو ثواب ملے گا۔ لوگوں کو دکھانے سنانے کی خاطر کریں گے پھر تو خرچ بھی ہوا اور ثواب بھی نہیں ملا، اللہ کی پناہ۔ اور ریاکاری اور دکھاوے کا عذاب الگ۔ ریاکاری کا ایک اور علاج، عبادت کے دوران شیطانی وسوسوں سے بچنے کی کوشش۔ شیطان تو اس چکر میں لگا رہتا ہے کہ ہمارے نیک اعمال برباد کرے۔ تو نیک عمل سے پہلے دل میں اخلاص ہونا ضروری ہے، اور یہ نیت قائم بھی رہنی چاہیے۔ اب عبادت کے دوران شیطانی وسوسے آتے ہیں، چھٹکارا پانے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ شیطانی وسوسے کو پہچانے، اس وسوسے کو ناپسند کرے، اور اس وسوسے کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تہجد کی نماز شروع کی،
اب شیطان پہنچا، دل میں ریاکاری کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تو تہجد گزار ہے، لوگ بڑے متاثر ہوں گے، تو فوری طور پر پہچانیں یہ شیطان کی طرف سے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے ناپسند جانے، اس سے توجہ ہٹا لے۔ آغاز میں مشکل ہوگا، لیکن جب تکلف کر کے ایک عرصے تک اس پر صبر کرے گا تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور حسن توفیق سے یہ کام آسان ہو جائے گا۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اور کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ ریا کے مرض کا ایک اور علاج وہ ہے نیکیاں چھپانا، اپنی نیکیوں کو چھپایا جائے، ذکر ہی نہ کیا جائے۔ اور بزرگوں نے تو ہماری تربیت کی کہ نیکیوں کو اس طرح چھپائیں جیسے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اور یہ کافی سمجھیں کہ رب تبارک و تعالی ہماری نیکیاں جانتا ہے۔ تو مدنی ماحول اپنا لیں، انشاء اللہ عز و جل ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی، ریا کا مرض بھی جان چھوڑ دے گا۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اعمال کو اخلاص کے ساتھ مزین کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔